بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومما رزقناهم ينفقون۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کے ان الفاظ پر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ من ما، من تبییض کا ہے، یعنی کچھ حصہ، جیسے ہمارے اردو میں لفظ بولا جاتا ہے بعض، ایک ہے کل، ایک ہے بعض۔ من کا معنی بعض یعنی کچھ حصہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا، رزق کا معنی صرف مال ہی نہیں، اور یہ ہم لوگوں کو اکثر مغالطہ ہے۔ رزق کا معنی صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو نفع کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کے بقا کے لیے نفع مند ہو، اس کو کہا جاتا ہے رزق۔ اس میں انسان کے ہنر، انسان کا فہم، انسان کا ذہن، اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا کرے وہ ہے رزق۔ صرف مال ہی خرچ نہیں کرنا، صرف مال کے علاوہ جو بھی اللہ نے تمہیں صلاحیتیں بخشی ہیں، نعمتیں دی ہیں، وہ سب سے، سارا نہیں، مما، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور ایک لفظ رزقنا جو اس میں نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا، میں جو کماتا ہوں، مثلاً میں یہاں پر اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ رزقنا، یہ اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ کمال اللہ کا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر کا، موبائل کا، ویلڈنگ کا،
مکار مکینک کوئی بھی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ کمال رزقنا، یہ نا کا جو مرجع ہے کون؟ اللہ کی ذات پاک، یہ اس کا کمال ہے۔ میرا اور آپ کا حافظہ ہی اللہ چھین لے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو ایک چیز بھی یاد نہیں رہے گی۔ یہ اس کا کمال ہے۔ جب کمال اس کا، عطا اس کی، اسی سے وہ کچھ حصہ مانگتا ہے، ہم پھر کریں کنجوسی، ہم کام لیں بخل سے، ہم سے بڑا پھر بد نصیب کون ہوگا؟ ينفقون مما رزقناهم ينفقون۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی، جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا، اللہ کے نبی سے ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں اس قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب میں مثالیں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کو، جو اللہ نے نعمت بخشی، صحابہ کرام نے اللہ کے راستہ میں خرچ کی۔ مثلا پہلے تو میں جو تفسیر کی ہے اس پر تائید حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، چونکہ وہ مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، اے زکوٰۃ و اموالہم، مالوں کی زکوٰۃ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں فَأَنفِقُوا مِمَّا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو بھی دیا اس سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ فَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَمْوَالُ وَهَذِهِ الطَّاقَاتُ وَاقِعَةٌ عِندَكُمْ عَوَارِشُ، جو بھی چیزیں اللہ نے تمہیں بخشیں اس میں سے خرچ کرو۔ اب جنگی دفاع کا ہنر، یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ جنگی مثلا ایک قوم ابھی کسی پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن دشمن نے حملہ کر دیا، اب اپنا دفاع کرنا ہے، بچاؤ کرنا ہے۔ کیونکہ جب حضرت اور صحابہ مدینہ آئے افرادی قوت بھی کم تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، تو مکہ والوں نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اس قسم کے حملے کیے۔ تو جب خندق کا موقع آیا، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس تو اتنی دفاعی قوت بھی نہیں، وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان کے پاس جنگی دفاعی ایک سوچ تھی، کیونکہ یہ فارس کے تھے، ایران عراق یہ سارا علاقہ، اور ایران عراق وغیرہ یہ ایسے علاقے ہیں، افغانستان کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں شروع سے ہی جنگیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک فن تھا جو انہوں نے اپنے علاقہ سے لیا تھا، انہوں نے وہ فن اللہ کے راستہ میں خرچ کیا۔ کیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب نبی کریم نے مشورہ لیا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ بِالْخَنْدَقِ، حضرت سلمان نے خندق کا مشورہ دیا۔ عرب میں اس سے پہلے خندق کا تصور ہی نہیں تھا، یہ پہلا موقع تھا۔ فرمانے لگے مدینہ کے گرد، خصوصاً جدھر سے وہ آ رہے ہیں، لمبی گہری چوڑی خندق بنا دو، جب ان کے جنگجو آئیں گے مدینہ میں فوراً داخل نہیں ہوں گے، پہلے خندق میں اتریں گے،
پھر اوپر چڑھیں گے، ہم جتنے تیر انداز ہیں سامنے کھڑے ہوں گے، جو اتردا جائے گا تیر مار مر ہلاک کر دیا جائے گا۔ بہت بڑا یہ ہنر تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ ہنر اللہ کے راستہ میں قربان کر دیا، اسلام اور اہل اسلام پر خرچ کیا۔ نتیجہ کا نکلا حضرت سلمان کا ہنر یہ کام آیا، جنگ احزاب جنگ ہوئی نہیں۔ بعض باتیں من گھڑت معروف ہیں۔ کفار کا عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان جنگجو تھا، وہ اترا، ادھر سے حضرت علی اترے، دونوں کی لڑائی ہوئی، حضرت علی نے قتل کر دیا۔ کسی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں، من گھڑت ضعیف موضوع روایات میں یہ ایسے الفاظ ہیں، صحیح سند سے یہ ثابت نہیں، یہ جنگ ہوئی نہیں۔ وہ خندق کے ادھر رہے جدھر سے آئے تھے، مسلمان خندق کے اندر مدینہ کی طرف رہے۔ ہاں تیروں کا تبادلہ کچھ ہوا، جس میں سے حضرت سعد بن معاذ کو بھی ایک تیر لگا، جو ان کی شہادت کا بھی سبب بنا کچھ وقت کے بعد۔ عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دو۔ حضرت عروہ بن مسعود اور غیلان، یہ دونوں وہ بندے طائف کے رہنے والے تھے، یہ دونوں کے جرش ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے سیکھا، کیا سیکھا؟ جنگی ہتھیار بنانے، منجنیق، آج کل کہہ لو توپ بنانے کا ہنر سیکھا۔ وہ ایسے تھی جیسے آپ بعض پارکوں میں جاتے ہیں نا، جھولے ہوتے ہیں، جھولے اوپر لمبی رسیاں بندی، گھروں میں بھی جسے ہم پینک کہتے ہیں پنجابی جھولے، اس طرح کی لمبی رسیاں سائڈ پر لمبے بانس وغیرہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، نیچے جیسے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کوئی ایسی جھولی نما چیز باندھ دیتے، اس میں بڑا پتھر ڈالتے، ایسے ہلارا دے کر اس کو گراتے، جو کئی دور تک کلومیٹروں کے حساب سے جا کر گرتا دشمن کی فوج پر، لوگ زخمی ہوتے۔ یہ ایک طریقہ تھا اس وقت۔ اس سے وہ اور بھی کام کرتے تھے، لوہے کے اتنے اتنے ٹکڑے لیے، اس کو آگ میں گرم کیا، گرم کر کے سرخ کر کے دشمن کی فوج پر گرایا۔ آپ کو وہ صحیح بخاری کی روایت یاد ہوگی، میں نے بیان بھی کی تھی، جب حضرت و صحابہ نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ انہوں نے لوہے کے ٹکڑے پھینکے، کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ یہ انہوں نے ہنر سیکھا تھا توپ بنانے کا۔ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے ثم اسلم وعلم المسلمین، جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، انہوں نے پھر یہی ہنر مسلمان صحابہ کو سکھا دیا، تاکہ ہمارا ہنر جو پہلے کفر کے کام آتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دے دی، اب ہم اسلام اور اہل اسلام کے کام آئے۔ انہوں نے مما رزقنا ينفقون پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات بھی سن لیں، ابن ابی شیبہ میں اور کتاب الاستذکار ابن عبد البر میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بندہ کے پاس سے گزرے، وہ چمڑے کو رنگ رہا تھا، دباغنا، رنگنا، جس طرح ہمارے ادھر کیکر ہے نا، کیکر کا درخت، اس قسم کا ایک درخت تھا جس کے پتے اور اس کے چھلکے سے اس کو دباغا جاتا تھا، رنگا جاتا تھا چمڑے کو۔ آج تو جدید طریقے ہیں نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہنر تھا، وہ چمڑا رنگتے تھے۔ اس بندے کے پاس سے گزرے،
اسے طریقہ نہیں آ رہا تھا چمڑا رنگنے کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لیسا ہاکذا تدبغو، او اللہ کے بندے جوان، یہ طریقہ نہیں چمڑا رنگنے کا، میں تجھے بتاتا ہوں چمڑا رنگنے کا۔ کننا ندبغ فی الجاہلیت والاسلام، ہم جیسے اسلام میں اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں چمڑا رنگتے تھے۔ حضرت عمر نے اسے وہ چمڑا لیا، اسے پورا طریقہ سکھلا دیا تاکہ ایک مسلم بندے کو فائدہ ہو، ایک بھی مسلمان کو فائدہ ہوگا، وہ اسلام کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی کمائی کا کچھ حصہ اسلام میں لگے گا، اسلام میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے خرچ کرو، اس سے کچھ حصہ خرچ کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا ان یتعلم کتاب الیہود کتبت للنبی کتبہ واقرأتہ کتبہم اذا کتبوا الی۔ حضرت زید بن ثابت بڑی ذہین فتین بچے تھے، 11 سال کی عمر میں، ان کو نبی کریم نے فرمایا زید ایسا کرو، یہودیوں کی زبان ترمذی میں تو واضح لفظ ہے انا اتعلم لہو کتاب سریانیہ، فرمایا ایسا کرو کہ ان کی سریانی زبان سیکھ لو، عبرانی سریانی۔ جیسے آج کل بھی انڈیا میں سنسکرت، ہندی، اردو، پنجابی ایک وقت میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سنسکرت ایک بڑی قدیم زبان ہے، اس کے بہت سارے الفاظ، جملے جو ہم بھی اپنے علاقہ میں اردو اور پنجابی میں بولتے ہیں سنسکرت زبان کے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہودیوں میں 2 زبانیں عام تھیں، عبرانی اور سریانی، یہ 2 زبانیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زید ان کی زبانیں سیکھ لو، کیونکہ ان کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں، چونکہ ان میں اکثر لوگ بے ایمان ہیں، کہیں ترمیم نہ کہیں، کمی اضافہ نہ کر دے، اس لیے زبانیں سیکھ لو۔ حضرت زید نے بڑی جلدی سیکھ لی، فرمایا جو نبی پاک ان کو خط بھیجتے میں وہ لکھ دیتا، کتبت للنبی کتبہ، ان کے خطوط نبی کریم کے لیے میں لکھتا، پھر ان کے جو آتے اسے میں اقرأتہ کتبہم، نبی پاک کی طرف جو ان کے خطوط آتے میں پڑھتا۔ حضرات اب ثابت کیا ہوا؟ یہ سنن نبی داود اور سنن ترمذی اور بخاری کی روایت ہے، اس سے یہ ثابت ہوا حضرت زید بن ثابت کو اللہ پاک نے یہ نعمت بخشی کہ ان کی زبانوں کو جانتے تھے۔ حضرت زید نے یہ ہنر اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک اور بات یاد آ گئی، ان کے مولا حضرت اسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے کہ جو مجاہد چلے جاتے جہاد کے لیے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے دور دور محاذوں پر چلے جاتے، انہوں نے اپنے گھروں میں رابطہ رکھنا ہوتا تھا، کانسید ہوتے تھے جو وہ لکھ کے خط دیتے ان کے گھروں تک پہنچاتے، گھروں میں جو ان کی عورتیں جوابی خطوط لکھتی وہ لے کر جاتے تاکہ رابطہ رہے، حالات کا پتہ چلتا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین کے گھروں کو آتے، آواز دیتے، کوئی خط وغیرہ لکھنا ہو تو عمر حاضر ہے، کیونکہ حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں چند لوگ تھے گنتی کے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا،
بقیہ سب لوگ ان پڑھ تھے۔ قرآن پاک سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا امیین میں، ان پڑھوں میں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، چند گنتی کے لوگ، ان میں حضرت عمر کا نام بھی نمایاں تھا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو یہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یہ مسئلہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا پیچھے چلے، تقریباً 50-55 سال پیچھے چلے، بالخصوص دیہاتی ماحول میں چلے۔ جن کی ایج اتنی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں پڑھے لکھے بڑے کم ہوتے تھے۔ کسی رشتہ دار کا عزیز کا خط آنا، بیچارے خط لے کر اے ذرا پڑھ کے دسی کی لکھیا میرے پتر کا خط آیا ہے، یہ چٹھی آئی ہے۔ جو لفافے کے بغیر ہوتا تو اس کو خط کہتے تھے، جو لفافے میں اس کو چٹھی کہتے تھے۔ یہ پنجابی ہے۔ پھر کئی کی گھروں میں گھومنا، پڑھنے والا کو بندہ نہ ملنا۔ اب وہ کتنا بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کی، کتنی بڑی اہم ضرورت تھی۔ تو اور پیچھے چلے جائیں مکہ کی زندگی میں، اس وقت یہ کتنی ضرورت ہوگی، یہ لکھنے والا پڑھنے والا بندہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، کتنی بڑی ضرورت تھی۔ حضرت عمر کو یہ فن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتعاہد المغیبات ای نساء الغازین، جو بھی مرد مجاہد چلے جاتے ان کے گھروں کو آ کر دروازے پر دستک دیتے، اللہ کی بندیوں، بچوں بچیوں سنو، فیاتی، اب فرمایا فیقول الاکن حاجہ الاکن من بعیث فیقولن نعم فَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لَهُنَّ مَا يَحْتَاجْنَ وَيَحْمِلُهُ إِلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ الْبَرِيدُ مِنْ قِبَلِ السُّحُورِ كَتَبَ إِلَيْهِنَّ وَيَقُومُ عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ يَقْرَأُ عَلَيْهِنَّ كُتُبَ أَزْوَاجِهِنَّ وَيَكْتُبُ لَهُنَّ الرَّدَّ۔ حضرت عمر آواز دیتے، چونکہ تمہارے خامد گھر میں نہیں، مجھے بتاؤ کو بازار سے چیز کو خرید کے لانی ہو، بیویاں پیسے دیتی ہیں۔ حضرت عمر بازار میں بے نفس سے ہی آپ خود جاتے، خود بازار میں جاتے، ان کی ضرورت کی چیز خریدتے، اٹھا کے لاتے، ان کے گھروں میں پہنچا دیتے۔ پھر جن کے خطوط آتے خط پڑھ کر سناتے، جنہوں نے جواب لکھنا ہوتا جواب لکھ کے قاصد کو دیتے، وہ خط آگے پہنچا دیتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی ان کو ہم نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستہ میں بھی قربان کر دو۔ حضرات اب بات آگئی شاعری، یہ بہت بڑا ایک فن ہے، شاعری۔ آج کل کی شاعری نہیں، آج کل تو شاعر ہے ہی نہیں، بہت کم ہے۔ دین کی ترجمانی کرنے والے شاعر آج کل بڑی قلت ہے، بہت قلت، فقدان ہے۔ بے حیائی، عشق مزاجی، اس قسم کے شاعر بہت ہیں، اور ان کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ ہماری حکومتیں ان کے نام پر چوکوں کے نام رکھتی ہے، ان کے نام پر انڈر پاس کے نام رکھتی ہے، اور جو دین کے شاعر ہیں جنہوں نے دین پھیلایا اشعار یا منظوم کلام کے ذریعے، ان کا نام ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ پنجابی جو آپ پڑھتے زیادہ پڑھے ہیں، جنہوں نے کوئی پنجابی ایم اے کیا ہو، ان سے پوچھیں آج کا جو پنجابی ادب پڑھایا جاتا ہے کیا وہ پڑھانے کے قابل ہے؟ آج کل
पंजाबी अदब की कुतब जो शामिल की गई है निशान में, क्या वो पढ़ाने के काबिल है? क्या है? इश्क मिजाजी, इश्क करने का तरीका सिखाना, गैरों की बच्चियों पे मोहब्बत का जाल बिछाने का तरीका बिछाना। काश इनकी जगह शेख सईद उल फत रहमहुल्लाह का कलाम निसाब में रखते, मौलाना अली मोहम्मद शमशाम का कलाम रखते। इन जैसे जो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में सारी जिंदगी जिन्होंने गुजारी, इनका कलाम रखते। पंजाबी एमए करने वाले को पंजाबी अदब भी मिलता। कौन कहता है शेख सईद उल फत की किताब में पंजाबी अदब नहीं? आए मेरे सामने बैठे, मैं बयान करूंगा अदब। ये मैं थोड़ा सा वजाहत से कर देता हूँ। बात मेरे अहबाब जरा सती इल्म के मालिक होते हैं, उनको बात की समझ नहीं आती। किसी जबान का भी अदब उसे कहा जाता है, अरबी अदब, इंग्लिश अदब, फारसी अदब, उर्दू अदब, पंजाबी अदब, यानी उस जबान के सारे इलाकों के अल्फाज। बाज ऐसे अल्फाज कि जो आम लोगों ने नहीं सुने हैं, वो उसी जबान के। वो अल्फाज लाओ और उसके मानी लोगों को बयान करो। मिसाल के तौर पर मौलाना सईद उल फत ने अपनी कलाम में एक जगह लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेज़ आया, उसने पंजाबी एमए किया। पंजाबी एमए करने के बाद डिग्री मिली, वो बाहर निकला, कोई बंदा हल उसने जो हुआ था, कहने लगा, ओ भाई किसान, अपने हल को रोक, मेरे साथ पंजाबी में बात कर, मैंने पंजाबी एमए किया। उसने कहा, भाई आपने पंजाबी एमए कर लिया, डिग्री मिल गई, जाके फ़ायदा उठाओ, हमारी ये मादरी ज़बान है, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कहने लगा, नहीं कोई बात करो। पंजाबी कहने लगा, मैं एक गल कहती ना कि तू भब्बल पोछे खान लग पड़े। कहता वो की है? कहता सीखिया की आ। अब ये पंजाबी का लफ्ज़ है। मैंने एक जगह बयान किया, बात मुझे दूसरे फोन आए, ताड़ा मौलवी गाला कटता रहा तकरीर। भब्बल पोछे, वो पोछे लफ्ज़ ना वजन मिल गया एक गंदे लफ्ज़ का। हालांकि मैं तो बोलिया ही नहीं, मैंने फोन आए जी, लोग बड़े इतराज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या उन लोगों का ना पता लगे मेरा की कसूर? बब्बल पोछे, बब्बल पंजाबी में पढ़ने लग गया, बब्बल पोछे लिखन लग गया, बब्बल पोछे। ਇਹਦਾ मन पंजाबी का लफ्ज़ है, ठेठ पंजाबी। ਇਹਦਾ मन है, मैं तेन एक गल की ना, तू लाजवाब हो जाना, तेन कोई जवाब नहीं आना। आ ਇਹਦਾ मन है। यानी इस किस्म के अल्फाज, मुकम्मल अदब इंशाअल्लाह इन जैसे उलमा की पंजाबी कलाम में। अल्लाह अकबर, यह भी एक फ़न है अल्लाह जिसको अता करे। ये अल्लाह की नेमत होती है जिसको अल्लाह ताला ये दे। आजकल हमारे स्टेजों में शायर नहीं है, इन बेचारों को मिसरों का नहीं पता, इनको औजान का ही नहीं पता। ये तो आवाज़ के सिर पर चलते रहे। एक मिसरा लंबा है, दूसरा छोटा है, तीसरा उस तो गिठा है, तो सिर्फ आवाज़ के सिर पर ठोकी आते, लोग सुनी आते। और बहुत ज़्यादा नात खानों का, वो नात खां हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं। शायरी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये फ़न है। शायर अपने लफ्ज़ों में आग लगा देता है मुआशरे में। शायर इतनी अल्लाह ताला ने इसमें सलाहियत रखी है। नहीं तो आओ मैं आपको दलील देता हूँ, सुने। बनु कुरैज़ा, इनके कुछ लोगों ने कुरैश से राब्ता किया, तो कुछ इनके शुआरा ने शेर बनाए जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के नसब पर तान किया। हज़रत को खबर मिली, आपका दिल बड़ा दुखा, बड़ा दिल दुखा आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल दुखता है जब किसी के नसब पर कोई तान करे, दिल दुखता रहम वाला है।
یہ الگ بات ہے اللہ کے لیے کوئی بندہ صبر کر کے خاموش رہے، دل دکھتا ہے، اور نسب پر تان کرنا نبی علیہ السلام نے اسے کفر کہا ہے، بہت بڑی وعید ہے اس پر۔ تو تان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، کعب بن مالک بلایا، فرمایا ان کا اشعار میں جواب دو، لیکن حضرت ابن رواحہ سے بھی وہ بات نہ بنی، کعب بن مالک سے بھی بات نہ بنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا حضرت حسان بن ثابت کو۔ حسان بڑے عظیم شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حسان کہنے لگے آنا لکم ان ترسلوا الى هذا الاسود الضارب بذنبه ثم ادلع لسانه فجعل يحركه۔ حضرت حسان آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب وقت آ گیا ہے اس شیر کا، شیروں میں میں شیر ہوں، شیر، میں شیر ہوں، بہادر ہوں اشعار میں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں ان کا مقابلہ کروں گا، ان کو زخمی کروں گا، دانتوں سے، ہاتھوں سے، حتیٰ کہ اپنی دم سے بھی ان کو زخمی کروں گا۔ شیر سے تشبیہ دی خود کو۔ حضرت حسان نے اب زبان نکالی، زبان ایسے نا تھوڑی سی ہونٹوں پر لگائی، بولنے لگے حسان رک جاؤ، رک جاؤ، تم قریشی نہیں انصاری ہو، تمہیں میرا نسب یاد نہیں، قریشیوں میں سب سے زیادہ نسب کے ماہر ابو بکر صدیق ہیں، ان کا انتظار کرو۔ حضور مجھ سے ابھی انتظار نہیں ہو رہا، دوڑے درے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نبی کریم کا نسب بیان کرو۔ آپ نے نسب بیان کر دیا، آئے حضور میں نے نسب سن لیا آپ کا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اشعار میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے، حضرت کے نسب کو بیان کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے، فرمایا یقول لحسان ان روح القدس، ان روح القدس لا یزال یؤیدک، لا یزال یؤیدک۔ اے حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول اسلام کے دفاع میں اشعار بولتا جائے گا، اللہ تیری مدد حضرت جبریل کے ذریعے کرے گا۔ میرا کبھی بھول بھی جاتا ہوں، میرا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میری یہ ریکارڈنگ بعض طلباء خطباء سنتے ہیں۔ میں جب بھی جلسوں میں جاتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دم کرتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی آخری، کل وغیرہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد میں اسم اعظم پڑھ کر میں یہ دعا کرتا اللہم ایدنی بروح القدس، اے اللہ میری روح القدس کے ذریعے مدد کر، میں لوگوں کو تیرا دین سمجھاؤں، یا اللہ مجھے سمجھانے کا طریقہ عطا کر دے۔ الحمدللہ میں اس نعمت پر اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مشکل سے مشکل کو مسئلہ لاؤ، جو کسی کو سمجھ نہ آئے، مشکل سے مشکل دین کا مسئلہ لاؤ، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور سمجھنے والا جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا ناڑی ہے، کسی کی بات نہیں سمجھ، لاؤ انشاءاللہ میرے اللہ کا فضل، میرے اللہ کی یہ مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی، میں وہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ میں نے بیت اللہ کا پلو پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے دین سمجھانے کی توفیق دے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کو میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہوں، اللہ مجھے مزید توفیق بخشے۔
حضرات اب بات پہ توجہ کرتے جانا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے اشعار انہوں نے کہے، اتنے اشعار کہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا حجاہم حسان فشفا واشتفا. حسان تو نے اشعار کے ذریعے ایسا جہاد کیا، ایسا ان کو جواب دیا، ایسا جواب دیا جو شافی ہے، کافی ہے، مکمل جواب. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. حضرات اب بات پہ توجہ فرماتے جانا. قرآن پاک کی آیت کی تفسیر یہ ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فرمایا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو بھی نعمت صرف مال و دولت نہیں، جو بھی نعمت تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، کچھ خرچ کرو. آپ موٹر مکینک ہیں، الیکٹریشن ہیں، گاڑیوں کا الیکٹریشن ہے، گھروں کی وائرنگ کے الیکٹریشن ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ مکینک ہیں موٹر سائیکل کے، آپ گاڑیوں کے کاریگر ہیں، آپ ماربل کے کاریگر ہیں، خریدنے بیچنے کا فن ہے آپ کو. یہ دوسروں کو بھی سکھاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ. جتنے فنون آپ کو آتے ہیں دوسروں کو سکھاؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو ذہن بنا لیا، ہماری سوچ پتہ کیا ایسے گرد رکھے ہے اینو 8 سال لوانے نے، او بھائی چاواں ٹوئیاں نے، چاواں ٹوانیاں نے، بس چین سدھا کر دے، امرگاڑ سدھا کر دے، فلاں کم کر دے. جہاں کو ہنر والا کام آتا ہے آ جاؤ تو چاہ لے کے. ایسے بھی بخیل ہیں کاریگر سب شعبوں میں، ایک میں نہیں سب میں. جہاں ہنر کی بات آئے گی شاگرد کو بھیج دینا ہے تاکہ اس کو ہمارے کرتے کہیں دیکھ کے سیکھ نہ لے. یہ بخل. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. بخیل مال جمع کر رہا ہے سارا ہنر وغیرہ، اور یہ گمان کرتا ہے یہ میرا ساتھ دے گا. نہیں، یہ بخل کے کام نہیں آئے گا، یہ بخیل کے کام نہیں آئے گا، یہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. جو ابھی تمہیں ہنر آتا ہے سارا نہ، یعنی ساروں کو نہ سکھاؤ، زندگی میں کچھ کو تو سکھا دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس سے مراد صرف مال خرچ نہیں. ہم کہتے ہیں شگردنوں پائی 8 سالہ جی کام سکھانا ہے، ان جنہ کماواں گے نا مولوی صاحب میں 5% سالہ دی راہ دینا جنہ کمانا. مال تے دے لیا تے ہنر انہوں قبر سے لے جانا ہی. اب ایک بات پہ غور کریں، شاید بعض لوگوں کو میری بات یہ بری لگے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلمانوں کی علاج معالجے کی جو مادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ اسلامی طب، جڑی بوٹیوں سے علاج، غذاؤں سے علاج. ہمارے اطباء، ہمارے حکماء نے نسخوں پر بخل کیا. میں 2-3 جڑی بوٹیاں مکس کر کے فلانی بیماری تے تجربہ کیتا، آرام آ گیا، میں مر گیا، میں نسخہ نہیں کر دینا کسی. کیوں؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اگر کوئی دوسرا نسخہ لے گا پھر تو اس کے پاس جائیں گے. یہ ہمارے مسلمانوں میں کمی رہی. نسخہ نہیں دیتا، مر جان گے، نسخہ نہیں دیں گے. جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں جن سے پتل کو سونا بنایا جاتا ہے. کئی لوگوں کو یہ ہنر ملا، مر کے قبروں میں لے گئے، آگے نہیں دیا. اللہ اکبر. کئی ایسے ہنر مر کے قبروں میں لے گئے، آگے نہیں سکھایا.
یہ بہت بڑا بخیل شخص ہے، خواہ وہ مالی طور پر لاکھوں خرچ کرتا تھا لیکن بخیل ہے۔ انگریز ادھے 100 سال دے قریب جب ہوئی، میری تحقیق تے 95 سال ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہو۔ یہ جو آلوپیتھی جنہوں اسی انگریزی علاج کے لئے انگریزی دوائیاں، اس کی عمر ابھی اتنی ہے 95 یا 100 کے آگے پیچھے عمر ہے اس کی، اس سے پرانے اس کا وجود انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے، ہوگی یہ ختم۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی طب کو ختم کیا، لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا بوٹیاں شوٹیاں کوئی چیز نہیں، ٹیکہ لاؤ، ٹیکہ اندر چوہا جلندر، انہیں دیکھا جائے آرام ہوتا، ہمارا ذہن بنا دیا، ہمارا بن گیا وہی دین۔ اب انہوں نے اس پر بخل نہیں کیا، غیر مسلموں نے کتابیں لکھی، یہ دوائی فلاں 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 بیماری پر ہے، لگا دو، نیٹ پر عام کی، اور ان کی یہ طب عام ہو گئی، ہماری طب مفقود ہو گئی، ہمارے اطباء حکماء کے بخل کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کبھی آپ غور کریں نا، سائنسدان سب سے پہلے مسلمان تھے، لیکن بعض کے بخل کی وجہ سے مسلمانوں میں فقدان آ گیا، غیر مسلم یہ چیزیں لے گئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، زریں بناتے، ڈھال بناتے، تیر بناتے، تلواریں بناتے، ہتھیار بناتے تھے۔ حضرت خباب کے بارے سماعت فرمائے، فَقَانَ إِذَا غَابَ الرِّجَالُ فِي الْغَزْوِ، جب صحابہ غزووں میں چلے جاتے، حضرت خباب یطوف علی بیوت النساء والارامل، ان کے گھروں میں جاتے، آواز دیتے بچوں کو، آواز دیتے بیویوں کو، گھر کی لوہے کی وہ چیز ٹوٹی ہو بتاؤ، جی ٹوٹی ہے یہ چیز لاؤ، بنا دیتے۔ کوئی چھری ٹوٹی ہے، کینچی ٹوٹی ہے، یا کوئی چیز لوہے کی ٹوٹی خراب ہے، مجھے لاؤ میں بنا کر دوں، ٹھیک ہے بنا دیا۔ خباب کتنے پیسے ہوئے؟ مسکرا کے فرماتے ھذا زکوٰۃ الصنعۃ والحرفہ، فرمایا میں نے تم سے پیسے نہیں لینے، تمہارے خامد بچوں، تمہارے والد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محاذوں پر گئے ہیں، تمہارے یہ ہتھیار بنانے والا کوئی نہیں، تم یہ چیزیں لے کر بازاروں میں جا نہیں سکتی، میں آپ کے گھروں پر آؤں گا، آپ کی چیزیں بناؤں گا اور آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ کیوں؟ ھذا زکوٰۃ الصنعۃ والحرفہ والحرفہ، فرمایا یہ جو میں نے والحرفہ، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میرے ہنر اور میرے کام کی زکوٰۃ ہے۔ ہم صرف زکوٰۃ مال کو کہتے ہیں، پیسے دے دیتے نے، میں ان بخیل نہیں رہا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک نے تمہیں جو بھی ہنر عطا کیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت خباب ہنرمند لوہار سن، رحمت الہی دے او سچے اوتار سن، صحابہ جدو جنگاں تے جاندے، گھر گھر جا کے آوازاں لگاندے، لوہے دیاں ٹوٹیاں چیزاں بناندے، کسے کولو ایک تیلا نہ لیندے، لوہے دیاں ٹوٹیاں چیزاں بناندے، کسے کولو ایک تیلا نہ لیندے، ہس ہس کے سب نو اکیندے، میرے ہنر ہتھاں دی زکوٰۃ جو اللہ نے دیتی مینوں سوغاتے۔ سوغات نعمت
تحفہ ہدیہ اللہ نے مینوں تحفہ دیتا ہے، اور جو بھی ہنر آپ کو ملے وہ اللہ کی امانت ہے، امانت ہے، اسے ادا کرو، آگے شاگرد تیار کرو زیادہ سے زیادہ۔ ایک تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، دوسرے نمبر پر اگر آپ کسی بچے کو ہنر سکھاتے ہیں، وہ آپ سے سیکھ کر کمائی کرتا ہے، اپنے والدین کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، جب تک وہ روزی کھلاتا رہے گا تمہیں اگر قبر میں چلے جاؤ گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، فائدہ اٹھا لو شاگردوں سے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ذہن نہ بناؤ انہوں انہیں سالہ سے سکھانا ہے۔ دیانتداری سے سکھاؤ، جلدی سکھاؤ، تاکہ وہ صاحب فن بن کر کمائی کرے، بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو کھلائے۔ اللہ اکبر، بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک فن تھا بکریوں کے دودھ دھونے کا۔ مجھاں گاواں چون دا فن یہ بھی سارا نہیں ہوندا۔ میرا وڈا بھائی اچھا خاصا دودھ چولیندا سی، میں بڑی دفعہ کوشش کیتا دی، میرے ہتھاں درد شروع ہو جاندی، میں نہیں سیکھ سکیا۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ مدینہ میں حضرت ابن افرا رضی اللہ عنہ یہ بکریوں کا دودھ دھونے کے بڑے ماہر کاریگر تھے، ان کا بڑا نام تھا مدینہ میں، ابن افرا کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان ابو بکر صدیق یحلب للحی غنمہم، ایک قبیلہ تھا ان کی بکریوں کا دودھ دھونے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر جاتے ان کی بکریوں کا دودھ دھوتے۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس محلے کی ایک لڑکی کہنے لگی الآن لا یحلب لنا غنما، ابو بکر تو خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوگا؟ وہ تو نہیں دھوئیں گے۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملی، فرمایا لا اخلبن غالکم، کیا ہوا؟ میں خلیفہ بن گیا لیکن جو سماجی خدمت تھی وہ جاری رہے گی۔ فن ہے نا، مال خرچ کرنا، وہ تو آپ نے بڑی دفعہ علماء سے سنا ہے۔ جب جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے حضرت کسی نے کتنا دیا، کسی نے، ابو بکر نے سارا مال اللہ کے راستہ میں دے دیا۔ مال کی بات تو آپ نے سنی ہے، اب فن کی بات بھی سنو، صرف مال نہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، قرآن کا یہ حکم، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ میں نے خطبات جمعہ میں قرآن کی تفسیر اسی لیے شروع کی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کا مجھے اور آپ کو علم ہو جائے۔ عرض کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، ان کی بکریوں کا دودھ دیتے دھوتے۔ حضرت انیسہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں ہم بچیاں تھیں، ہم اپنیاں بکریاں لے کر ابو بکر کے پاس آ جاتی ہیں، ابو بکر یہ دودھ دو دو۔ حضرت ابو بکر فرماتے اتحبون ان احلب لکن حلب ابن افرا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری بکریوں کا دودھ اس طرح دوں جس طرح ابن افراد ہوتا تھا؟ زور زور سے دودھ پر جھاگ آتا تھی، برتن بھرا جاتا۔ یہ بات کرتے بچیوں چھوٹیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس کچھ بچیاں بکریاں لے کر آئیاں، حضرت ان کا دودھ دو دو۔ فرمایا اتحبین ان ارغی لکم او اسرھا، تمہارا بکریوں کا دودھ کس طرح دوں، جھاگ والا یا جھاگ کے بغیر؟ کچھ کہتی ہیں حضرت جھاگ والا۔ حضرت ابو بکر زور زور سے دودھ نکالتے، جھاگ آ جاتی۔ کچھ کہتی نہیں، جھاگ کے بغیر۔
حضرت ابو بکر بڑے یہ بھی ایک فن تھا، اس طرح کا دودھ دے دیتے. اللہ اکبر. حد کر رہا ہوں مما رزقناہم ينفقون. قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے اللہ پاک نے تمہیں جو جو بھی نعمت بخشی ہے اس نعمت میں سے اللہ پاک کے راستہ میں خرچ کرو. جو جو بھی اللہ پاک نے تمہیں نعمت دی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو. ملا تجھ کو جو ہنر وہ خدا کی ہے امانت. ملا تجھ کو جو ہنر وہ خدا کی ہے امانت. لٹائے جو اس کی راہ میں وہ بندہ امین ہے. مال و دولت علم و دانش ہو کوئی بھی ہنر راہ حق میں صرف ہو وہ ہنر تسکین ہے. یعنی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو بھی ہنر دیا، چیز خریدنے کا، چیز بیچنے کا، بنانے کا، ٹھیک ہے عام طور پر مزدوری پہ کام کرو، لیکن جو مستحق آ جائے بغیر مزدوری کے ان کا کام بھی کر دو، ہنر کا ان کو فائدہ بھی دو اور ہنر آگے بھی سکھاؤ. اہل اسلام کی بلائی میں لگا دے یہ کمال. اہل اسلام کی بلائی میں لگا دے یہ کمال. خلق کی خدمت بھی بندگی و دین ہے. صرف سجدہ کرنے کا نام ہی بندگی نہیں، رکوع کا نام ہی بندگی نہیں. اللہ کی مخلوق کو بالخصوص اسلام اور اہل اسلام کو اپنے فن سے فائدہ پہنچانا یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مٹھیوں کو بند رکھ، مٹھیوں کو بند رکھ کر تو رہے گا بے سکون. یعنی ہنر کسے نہیں سکھانا، جڑا ہنر سیکھ لیا ہے کسے نہیں سکھانا. میں نو کچھ دیر دی گل ہے، ایک کریم بندی سی بیوٹی کریم. یہ بیبیاں حسن کے یہ لگاتی ہیں جبکہ ان میں کئی ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ان کے چہرے کو، جلد کو اپنا خراب کر دیتے ہیں. لیکن مجھے خبر دی انہوں نے کہ ان کی بہت بڑا نام ہے، اس کریم کا بڑا نام ہے. کہتا ہے یہ 2-3 بھائی ہیں، جب انہوں نے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، ان کا مخصوص کمرہ ہے، سوائے ان تینوں کے کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا. یہ فن کسی اور کو نہ مل جائے، یہ فن کسی اور کو نہ مل جائے، یہ فن ہمارے پاس ہی رہے. کیا اگر کسی اور کو مل جائے گا وہ بھی روزی کمائے گا، تمہیں روزی نہیں ملے گی؟ یہی سب سے بڑی گندی سوچ ہے جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. اے ہنر اگر جے کسی نو مل گیا انہیں تیرے مقابلے اندر فرم بنا لے نہیں بنا لے، ایک نہیں 4 بنان، جنہیں زیادہ بنان گے اونی مارکیٹ بنے گی، کسٹمر دا توجہ ہی ادھر ہوئے گی. اتھے مارکیٹ چلیے، اتھے سنر دے بڑے لوگ نے. بھائی رزق کم نہیں ہوگا، رزق بڑھے گا. مٹھیوں کو بند رکھ کر تو رہے گا بے سکون. بانٹ دینے میں ہی چھپی دل کی تسکین ہے. طریقہ قارونی مل گیا مٹی میں. طریقہ قارونی، قارون سارا مال خرچ نہیں کیا، لے گیا مٹی میں. طریقہ قارونی مل گیا مٹی میں، یہ یاد رکھ راہ حق میں لٹا جو وہ مقبول رب کریم ہے. جو بھی فن آپ اللہ کی رضا کے لیے آگے پہ پھیلائیں گے، سکھائیں گے، اس کی بات کر رہا ہوں. جو دیا اس نے مما رزقنا جو دیا اس نے اسے
اسی کی رضا پر وار دے، جو دیا اس نے، اللہ نے جو دیا اس نے اسے اس کی رضا پر وار دے، شکر کی صورت ہے یہ اور بندگی مبین ہے، جو بھی اللہ نے فن دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلے پارے کی ابتدائی آیات میں یہ الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس میں اللہ مجھے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ صرف مال نہیں، جو بھی اللہ نے تمہیں فن دیا ہے اس میں سے کچھ، من ما، اس میں سے کچھ فائدہ اٹھاؤ۔ مہینے کے 30 دن ہیں، 29 دن ان میں کمائی کرو، ایک دن اس ہنر کا فائدہ اسلام اور آل اسلام کو دے دو۔ مال دیا ہے سارا رکھو، کچھ اللہ کے راستہ میں دے دو۔ ہنر آپ کے پاس ہے، رکھیں، آپ اپنے اولاد کو سکھائیں، خاندان کو سکھائیں، لیکن باہر کا کو بچے لیں، ان کو بھی ہنر سکھائیں، اپنے ہنر کا کچھ حصہ صدقہ بھی کریں۔ یہ آپ کے ہنر کی زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت خباب کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ میرے ہنر کی زکوٰۃ ہے، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں نعمت دی ہے اس میں سے اللہ مانگتا ہے، سارا رکھ لو، کچھ حصہ اللہ کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے اس مما رزقناہم ینفقون حکم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔